مجید کے سلسلے وار درس میں ہم آج پھر سے آتے ہیں اور سب سے محفل حضرت مولانا سید حسین قادری مدظل العالی سجادہ نشین بارگاہ حکمت صدرۃ الجمیع المشاہد جو تشریف رکھتے ہیں اور بطور خصوصی مہمان مولانا صوفی احمد اللہ اقبال صاحب سجادہ نشین بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ گزشتہ درس کے تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے آج کی آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ بغور سماعت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ تلاوت کردہ آیات بینات کی تفصیل کو سننے اور سنانے سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سورۃ الاعراف کی آیات جو پڑھی گئی ان کا نمبر ہے آیت نمبر 113 سے آیت نمبر 122۔ اس طرح تقریباً 10 آیتیں پڑھی گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں۔ ان کا ترجمہ پہلے آپ کے سامنے رکھوں، ایک ایک آیت کا، پھر اس کی تفصیل۔ وجہ السحرہ، اور السحرہ کو کہتے ہیں جادوگروں، سحر کہتے ہیں جادو کو، اور السحرہ ساحر اس کا اس میں فاعل ہوتا ہے، جادو کرنے والا۔ سحرہ جادو کرنے والے، یہ پلورل ہے۔ جہاں آئے فرعون کے جو بلاوے پر پورے ملک میں سے لوگوں کو جادو کا مظاہرہ کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، وہ آگے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا قالو، وہ کہنے لگے ان لنا لاجرا، بے شک ہم کو بھی ضرور اس کا بدلہ چاہیے، اجر چاہیے، مزدوری چاہیے۔ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم ہو گئے غالبوں میں سے۔ غالب کس کو کہتے ہیں؟ چھا جانے کو کہتے ہیں، جیتنے والے کو بھی غلبہ والا کہتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں بھی ایک نام ہے غالب، اور کہتے ہیں یا غالباً غیر مغلوب، اے وہ ذات جو سب پر تو غالب ہے لیکن اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ابھی مرزا غالب بھی اردو زبان کے ایک شاعر کا نام ہے، عربی پڑھے غالب۔ تو اگر ہم غالب آ جائیں، ہم کو تم نے بلایا ہے موسیٰ اور ہارون کے ساتھ مقابلے کے لیے، ہم جب مقابلہ کریں گے، ہم جادو کا اپنا مظاہرہ کر کے جب غالب آ جائیں گے تو پھر ہم کو بھی تو کچھ نہ کچھ انعام ہونا، بدلہ ہونا، اس کی کوئی نہ کوئی مزدوری ہونا۔ قالا، تو فرعون نے کہا نعم، ہاں، اس کا بدلہ یہ ہوگا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تم غالب آ گئے تو پھر میں تم کو ضرور اپنا قریبی بنا لوں گا، مقرب بنا لوں گا۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، اب دیکھیے یہاں تک تو بات ہوئی تھی، فرعون نے ان کو بلایا، وہ لوگ آ گئے، آنے کے بعد وقت مقرر ہوا اور کھلے میدان میں ایک طرف فرعون کے چاہنے والے اور اس کی طرف سے بلائے ہوئے تمام کے تمام جادوگر ہیں جو اپنا جادو دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر تیار ہے ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اور ادھر اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ قالو، انہوں نے پھر جب مقابلہ شروع ہونے لگا، یا موسیٰ، تو وہ دو جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ کیا آپ پہلے ڈالیں گے اپنا کام یا ہم نکونا، ہم اپنا مظاہرہ پہلے کریں، ہم پہلے اپنا مظاہرہ کریں یا پہلے آپ مظاہرہ کریں، جو کچھ بھی آپ اپنا دکھانے والے ہیں کرتب، ہم دکھائیں گے پہلے یا پہلے آپ دکھائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے پوچھا، تو جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال القو، کہا پہلے تم اپنا مظاہرہ کرو، پہلے تم اپنا مظاہرہ کرو۔ فلما، تو جب انہوں نے ڈالا، کیا ڈالا؟ انہوں نے اپنے ساتھ
رسیوں کو لیے ہوئے تھا، رسیوں کو لیے ہوئے تھے وہ لوگ، اور انہوں نے رسیوں کو جب زمین پر چھوڑا تو اس سے جن دماغ پر ایسا کچھ اثر ہوا لوگوں کے دیکھنے میں، وہ رسیاں سانپوں کی طرح دوڑنے لگیں۔ یہ ان کا جادو تھا، اس میں وہ ماہر تھے۔ اس کے بعد کہا انہوں نے جب اپنا مظاہرہ کیا، ڈالا، رسیوں کو ڈالا، سحروا اعین الناس، تو لوگوں کے آنکھوں پر ایک اثر ہوا اور نظر بند جس کو کہتے ہیں ویسا نظر آنے لگا۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور اس سے ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوئی، ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوئی۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ لوگ بہت بڑا جادو کا مظاہرہ کر لیا۔ ادھر ان کی طرف سے جیسے ہی رسیاں پھینکی گئیں، سانپ نظر آنے لگے سب کو، ظاہر ہے سب سانپ کھیلنے لگیں گے تو لوگوں کو کچھ خوف بھی پیدا ہوگا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اِلَى مُوسیٰ، موسیٰ کی طرف ہم نے وحی کی، اس بات کی وحی کی، الْقِ عَصَاكَ، کیا تم اپنی لکڑی، اپنا عصا ڈالو، اب تم اپنا عصا ڈالو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ کو حکم ربانی ہوا، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا جو اللہ کی طرف سے نشانی بن گیا تھا، اس عصا کو آپ نے جیسے ہی زمین پر ڈالا، تو اس سے پہلے کی آیات میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عصا کے بارے میں جو معجزہ دیا تھا، عصا آپ نے زمین پہ ڈالا، فَإِذَا يَتَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ عصا اژدہا بن گیا۔ اِذَا يَثُعْبَانُ مُبِينٌ، اس وقت ہم پڑھ چکے تھے۔ اب اس اژدہے کی شکل میں اللہ نے جو لکڑی تھی اس میں اس لکڑی کو تبدیل کیا، اور اس اژدہے نے اپنا منہ کھول کر ان ساری رسیوں کو جو سمجھ میں آ رہے تھے لوگوں کو سانپ کی طرح چلتے ہوئے، ان ساری رسیوں کو ایک ہی جھٹکے میں نگل گیا۔ اللہ، اس طرح ادھر سے ہوا تھا رسیاں پھینکنے کا مظاہرہ، یہ جادو تھا، اور ادھر سے جو جادو کا توڑ ہوا وہ جادو نہ تھا، وہ معجزہ تھا۔ جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے۔ جادو یہ نظر بند، یہ جادو شیطانی عمل، جادو شیطانی طاقت والی چیز ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی طاقت سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے تو اللہ کی طاقت غالب آتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَغُلِبُوا، وہ لوگ غالب بننے والے تھے اب مغلوب ہو گئے۔ غُلِبُوا، یہ انگلش میں جیسا ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس ہوتا ہے، غُلِبُوا، وہ لوگ وہاں اس وقت ہنالکا، وہ سب کے سب اس وقت پورے مغلوب ہو گئے۔ یعنی جتنے جادوگر تھے، جادوگر ہکا بکا رہ گئے، جادوگر جس کی طرف سے بلائے گئے تھے وہ فرعون کے سارے متبعین، سب لوگ ہکے بکے رہ گئے۔ یہ کیا ہونا تھا؟ ہم اتنی محنت کر کے، اتنا سب کچھ کر لا کے اپنا کمال دکھائے، لیکن اپنے کمال، اپنے کرتب کو دکھا دیں۔ ایک ہی لمحے میں موسیٰ کی طرف سے لکڑی نے روپ اختیار کیا اژدہے کا، اور اس اژدہے نے پورے سانپ دکھنے والی ان رسیوں کو نگل لیا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی کام ختم ہوا اس کو پکڑ لیا، پھر وہ سانپ جا کے پھر لکڑی بن گئی۔ تو یہ جادو نہ تھی، یہ معجزہ تھا، وہ انہوں نے نظر بند کیا تھا۔ تو یہ دیکھ کے انقلبوا صاغرین، اور وہ پورے کے پورے جو ہے ذلیل ہو گئے، یعنی بے عزت ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی جو بھی کوشش تھی اس کوشش میں کامیابی حاصل نہیں کی، بلکہ وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ فرعون کی متبعین، فرعون کی طرف سے آئے ہوئے سارے جادوگر سب۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ کچھ ہوا تو اس کا
دوسرا نتیجہ یہ ہوا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ سارے کے سارے جتنے جادوگر بلائے گئے تھے جو فرعون کی سائڈ کے تھے وہ سب کے سب سجدہ ریز ہو کے سجدے میں گر گئے. اور کہا سجدے میں گر کر انہوں نے کیا کہا؟ جو منظر تھا اس وقت کا، اس منظر کشی کو تو کوئی آپ کے سامنے منظر کشی نہیں کر سکتا، لیکن جو کیفیت تھی اس وقت، ایک طرف اتنا بڑا ازدحام ہے اور ایک طرف ادھر حضرت موسیٰ اور آپ کے بھائی ہیں، اور ایک منظر پلٹا اور لوگوں نے سمجھا تھا کہ ان کو یہاں پر ناکامیابی ملے گی، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کو کامیابی دی اور ان سب لوگوں کو ناکام کیا. تو وہ سب جو جادوگر تھے ان جادوگروں نے اس منظر کو دیکھ کر فوری سجدے میں گر کے کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے. سب ایمان والے بن گئے. جو فرعون کی طرف سے آئے تھے، دشمن کی طرف سے آئے تھے، وہ سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے بن گئے اور بات کہا کہ ہم سب ایمان لاتے ہیں. آمنا برب العالمین، ہم سارے عالمین کے رب پر ایمان لاتے ہیں. اب رب العالمین کہہ دینے کے بعد پھر ایک بات آئی، رب موسیٰ و ہارون. موسیٰ و ہارون کے رب کو ہم رب العالمین مانتے ہیں کیونکہ اس وقت فرعون کا بھی یہ دعویٰ، یہ زعم، یہ غرور تھا کہ میں بڑا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا خدا ہوں، بڑا رب ہوں. تو کہیں وہ رب العالمین کے لفظ سے یہ نہ سمجھ لے کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اس کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے آگے کہا رب العالمین تو کہہ دیا تھا، نے کہا رب العالمین کون؟ وہی جو رب موسیٰ و ہارون ہے. موسیٰ جن کو رب مانتے ہیں، ہارون جن کو رب مانتے ہیں، ہم بھی اس رب کے ماننے والے بن گئے. اللہ اکبر. اب کیا تھا فرعون کی یہاں سے کیفیت کیا ہوئی بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یہ تو صرف ترجمہ تھا. اب آپ اس کے اندر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو پہلی چیز جو یہاں سمجھ میں آئے گی وہ یہ کہ جادوگروں کو بلا کے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرانے کا فرعون نے جو ارادہ کیا تھا، مقصد یہ تھا کہ کسی طرح موسیٰ کو کم تر بتائے میں خدا ہوں، میں صحیح ہوں. لیکن اس میں وہ ناکامیاب رہا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک نقطہ بزرگان دین نے، مفسرین نے، محققین نے جو بتایا کہ فرعون مومن نہیں ہوا، فرعون کے متبعین مومن نہیں ہوئے. بعد میں ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے کی تفصیلات میں آئے گا کہ وہ لوگ غرق کیے جائیں گے، ڈبائے جائیں گے، ہلاک ہوں گے. لیکن یہ جادوگر مومن ہوئے، جادوگر مسلمان ہوئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کئی وجوہات ہیں. اللہ تعالیٰ کا منشا تھا کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں. لیکن جو چیز یہاں واضح ہو رہی ہے وہ یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ نبی نہیں مانتے تھے، نہ فرعون مانتا تھا، نہ فرعون کے لوگ مانتے تھے. لیکن ان لوگوں پر اتنا ایک حضرت موسیٰ کا اثر تھا کہ انہوں نے اپنا مظاہرہ شروع کرنا چاہتے اگر تو فوری شروع کر دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے جو ایک طرح سے اجازت لی، کیا موسیٰ ہم پہلے بتانا، آپ پہلے کرتب دکھائیں گے، آپ پہلے مظاہرہ کریں گے یا ہم پہلے؟ یہ جو ان کا پوچھنا تھا نا، یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. اور اسی ادب نے انہیں بعد میں ایمان والا بتایا. اس لیے ادب کی بڑی اہمیت ہے. ادب بہت اہم. جو بھی گستاخیاں ہم دیکھتے ہیں وہ بے ادبی سے شروع ہوتی ہے. اس لیے ادب بہت اہم ہے. ادب کا ایک مطلب تو ریسپیکٹ بھی ہے، ادب کا ایک مطلب
طور طریقہ، انداز، سلیقہ، اور اہل طریقت کے پاس، اہل شریعت ہوں کہ اہل طریقت، دونوں کے پاس ادب کی بڑی اہمیت ہے۔ اور ادب، احترام، تعظیم کبھی بھی بندے کو نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ بے ادبی نقصان پہنچاتی۔ یہاں ان لوگوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا اکرام کیا، کفر کی حالت میں اکرام کیا، ریسپیکٹ کی، کہ صاحب آپ اپنے آپ کو نبی بول رہے ہیں، نبی بولے تو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، آپ پہلے بتائیں گے یا ہم پہلے بتا رہا، یہ پوچھنا ادب ہے ان کا۔ اور اس ادب نے بعد میں ان کے اندر، مطلب ان کے اندر وہ صلاحیت تھی قبول کرنے کی، چنانچہ کہ ان کا وہ ادب انہیں آپ نے دیکھا کہ ایمان کی منزلوں تک پہنچا گیا۔ اور حضرت موسیٰ نے کہا پہلے تم ڈالو، پھر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا دکھایا۔ اور اس پوری تفصیل میں آپ ایک بات غور کریں کہ اللہ تعالی اگر کسی کی مدد کرے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں گرا سکتی، اور اگر اللہ کسی کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہے تو پوری دنیا مل کے لیے اس کو اس سے نہیں بچا سکتی۔ اس یقین کو اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنے دل دماغ میں بٹھانا ہے۔ کبھی کبھی اب یہ جو بات چل رہی ہے جادو جادو جادو، اس جادو کے متعلق آج کے دور میں نہیں بلکہ ہر زمانے میں ایسے بہت لوگ رہے ہیں جادو جادو جادو، اس جادو کے پیچھے پڑھ کے کئی لوگوں نے اپنا ایمان برباد کر دیا۔ یاد رکھیے جادو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو توڑ نہیں سکتا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کا اقتدار، اللہ کی سلطنت، اللہ کی حکومت میں اللہ نے شیطان کو تھوڑی مہلت دی ہوئی ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنی کارگزاریاں کیا کرتا ہے۔ لیکن جادو اور معجزے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم معجزات والے نبی کے امتی ہیں، جادو کے بارے میں غیر ضروری پریشان ہونا، جیسے ہم عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ آ کے ہم سے ملتے ہیں، صاحب میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو میرا کام نہیں بن رہا، صاحب میری طبیعت خراب ہو جا رہی، صاحب ایسا ہو جا رہا، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ رہتا ہے کہ کوئی کچھ کرا دے رہے۔ ارے میرے بھائی، اب ہر قدم پہ یہ کرا دے رہے ہیں، یہ جادو، یہ ٹونا، یہ فلاں، یہ فلاں، اس کا اتنا ذہن ہمارا خراب ہو جاتا ہے کہ اب ہم ہر چیز سے خوف کھانے لگتے ہیں۔ ہر چیز سے نہ صرف خوف بلکہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بدگمانی کا مظاہرہ کر کے ان سے تعلقات خراب کر لیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اور نہ جانے پھر اس کا جواب دینے کے لیے آپ کسی اور کے پاس جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ جادو کرنا کرانا، یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمتوں سے دور کرنے والی، ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، سنتے ہیں بار بار، پھر سنیے کہ جو شب برات میں یا شب قدر میں اللہ کی رحمتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مغفرت پاتے ہیں، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وہ کون لوگ ہیں ان کی تفصیل آپ دیکھیں گے تو ان میں ایک جادوگر بھی ہوگا۔ جادوگر جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں دنیا کا تجربہ ہے کہ وہ دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے کچھ فائدہ اٹھا بھی لیں، کسی کو کچھ پریشان کر کے، لیکن یاد رکھیے ان کا آخرت کا معاملہ بگڑتا ہے، اور یہ 2 دن کی دنیا کے لیے آخرت کو بگاڑ لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے۔ اور کئی جادوگروں کے بارے میں دیکھا گیا کہ جب ان کا موت کا وقت آتا ہے تو اللہ اکبر، نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے، معلق ہے۔ تو جادو اچھی چیز نہیں، جادو کرنے والا بھی، جادو کرانے والا بھی، جادو کے بارے میں زیادہ
دماغ لڑانے والا. جادو کیا ہے؟ شیطان کو جو مہلت دی گئی ہے اس کا استعمال ہے. اب ہم کیا کریں ایسے میں؟ صاحب ہمارے دکان کے سامنے لیمو پڑا ہوا رہا، ہمارے گھر کے سامنے کلیجی پڑی ہوئی رہی، ہمارے پاس یہ لال مرچی آ کے پڑی ہوئی رہتی ہے، کیا کرنا؟ آپ کو اس سے مطلب نہیں، آپ کو مطلب اللہ کی ذات سے. اپنی حفاظت آپ کر لیجیے، اور حفاظت کرنے کے لیے اللہ کا کرم ہے. سرکار پاک علیہ السلام نے واضح طور پر ہمیں بتلا دیا ہے. آپ کو اگر میں عرض کروں کہ قرآن پاک کی بہت سی آیتیں ہیں جن کو آیات رد سحر کہا جاتا ہے. جادو کی کاٹ رہی تھی آیات رد سحر، کچھ نہیں تو صرف سورہ فلق سورہ ناس کی پابندی کی لیا. ہم کرتے نہیں، ہم صاف ستھرے نہیں رہتے، ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ہم ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان مسائل سے دو چار ہوتے ہیں. اگر باقاعدہ آپ ان کو پڑھتے رہیں، اپنا معمول بنا لیں صبح شام، یقین کیجئے کوئی جادو آپ پر اثر نہیں ہو سکتا کسی جادو کا. بلکہ اس سلسلے میں بھی لوگوں نے آ کر کہا، ہم نے بتایا بزرگوں کا طریقہ یہ تھا، یہ پڑھتے تھے پڑھ لیے. اب انہوں نے جب اپنا پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا، صاف ستھرے رہنے لگے، قرآن کی آیتیں پڑھنے لگے اور یہ فلق ناس کا ورد جاری رکھنے لگے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں کو ان سے حسد تھا، جن لوگوں کو ان سے دشمنی تھی، وہ لوگ مختلف قسم کے جادوگروں کے پاس جا جا کے ان کو جادو کے ذریعے متاثر کرنا چاہتے تھے. لیکن یہ بندے کو معلوم ہی نہیں، آخرکار یہ اپنا کام کرتا رہا، فلق ناس پڑھتا رہا. تو دشمنوں کی طرف سے کھلم کھلا منہ پہ آ کے کہا گیا، پتا نہیں یہ آدمی کیا کرتا ہے، اس پر جادو کرا تو جادو بھی نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. اور یہ جادو کا مسئلہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ سے بھی ہے. ایسا ہو رہا ہوتا ہے ایڈمنٹ بھی نہ ہوتا. تو بہرحال اگر کہیں کسی کو کوئی رکاوٹ ہے، میرے سامنے آ کے صاحب اسلام کی طبیعت بہت خراب ہو جا رہی، میں بولا بابا آپ ولیوں کے بارے میں نہیں سنے طبیعت خراب ہوتی تھی، نبیوں کے بارے میں نہیں سنے طبیعت خراب ہوتی تھی. ہر وقت آپ کی طبیعت اچھی ہی رہے، ہر وقت آپ کے حالات بہتر ہی رہے، کیا ضروری ہے؟ زندگی ہے نرم گرم سہل، جب چلتے رہتا. اب ہم ہر جگہ سیدھا دماغ ہمارا شیطان نہیں لیا، نہیں انہوں کرا دے رہے، انہوں کرا دے رہے، انہوں کیا کی پڑھ رہے ہیں، انہوں کیا کی پڑھ رہے ہیں. ارے بھائی آپ بھی پڑھو نا، اور پھر آپ ایمان والے ہیں تو اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ رکھو. اللہ سے بڑی طاقت کسی کی ہے؟ بولے نہیں، میں جا رہا تھا بلی رستہ کاٹی، میرا کام نہیں بنتا. ارے اللہ کی طاقت سے بلی کی طاقت زیادہ ہے. تو ذہنوں کو صاف کرو، جو کرتا اللہ. اور جو میں اپنے ابتدا میں کہی تھی پھر وہی عرض کروں گا کہ اگر اللہ کے بندے پوری کائنات مل کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ آپ کو بچانا چاہے تو پوری دنیا مل کے بھی آپ کا نقصان نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور اسی طرح یہاں آپ نے دیکھا کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، وہاں تو پوری بادشاہ ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی مدد. سب لوگ زیر ہوئے، سب لوگ بعد میں تو ہلاک بھی ہوں گے، سنیں گے. تو اسی طرح اللہ پر کامل بھروسہ رکھیے، اپنی محنت کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھیے. انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچے. اور ہاں سب بزرگوں کے پاس ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں، کوئی ایسا ہو گیا دعا پڑھ دیا، ایسا پڑھ دیا، وہ دعائیں تو چلتی رہتی ہیں. دعاؤں کو جادو مت سمجھیا، جادو ایک الگ چیز ہوتی ہے، دعا پڑھنا ایک الگ چیز ہے، اور دعاؤں کی برکتیں ہوا کرتی ہیں. اب دعاؤں کے متعلق بھی بعض وقت
لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ پرانا واقعہ ہے، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور واقعہ ہے. بڑے بزرگ تھے مشہور کی سلسلے کے. ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا حکیم تھا، طبیب، ڈاکٹر. اس کا نام تھا ابو علی سینا. جو لوگ میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے ابی سینا بولتے ہیں انگلش میں، اس کی بھی تحقیقات ابی سینا. وہ آیا آپ کے حضرت کے پاس ملنے کے لیے. آپ حضرت بھی ہے کسی کو دم کر رہے تھے. کہا یہ دم کرنے سے کیا ہوتا؟ دم کرنے سے کیا ہوتا؟ شفا مل جاتی. میں اتنی تحقیقات کر رہا ہوں، علم الابدان جانتا ہوں. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو یا تو اس کو کچھ کھلانا پڑے گا، یا تو اس کو کچھ لگانا پڑے گا، یا اس کی کچھ حرکت کرنا پڑے گا، تب جا کے اس کی وہ تکلیف دور ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں پھونکنے سے، آپ کے پھونکنے سے کیا ہوگا؟ حضرت نے کہا کہ میں اللہ کا کلام پڑھ کے پھونکتا ہوں، پھونکنے سے اثر ہوتا ہے. ماننے کا تھا، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اب اپنے علم کا غرور تھا اس کو اور وہ بحث کرنے لگا. تو حضرت نے اس کا علاج کرنے کے لیے کیا کیا؟ صرف ایک چھوٹا سا ایک جملہ بھی نہیں بلکہ ایک لفظ کہا. کیا کہا؟ بھری محفل میں اتنا بڑا حکیم طبیب ہے بات کر رہا. حضرت فرمائے گدھے ہوئے، گدھے ہوئے. بولتے ہی حال پلا ہو گیا. حضرت میں ایسا آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ میرے کو ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ہاں میں تو آپ سے اپنی علمی تحقیقات کرا رہا ہوں. حضرت مسکرانے لگے. پانی دو، پانی پیڑا کام جا کے بولیے میں کیا کرا؟ پینے کا. میں کچھ کھلایا، میں کچھ پلایا. تو ادھر ہے میں ادھر ہوں. صرف میں ایک جانور کا نام لیا، گدھے. وہ نام لیتے تمہارے اعصاب، تمہارے جسم پورا لال گرم ہو گیا نہیں ہوگا؟ ہاں ہو گیا. تو میں کچھ لگایا کچھ بھی نہیں. ایک جانور کا نام لینے پر تم پر اتنا اثر ہوا. جانور کے نام میں اتنا نیگیٹو اثر ہے تو اللہ کے نام میں پازیٹو اثر نہیں رہے گا کیا؟ جب جانور کا نام لینے پہ اثر ہو رہا ہے ہو رہا تو اللہ کے نام میں اثر نہیں ہوگا. ہم وہی اللہ کا نام لیتے ہیں، اثر ہونے لگتا ہے. سمجھنے کی بات. تو سحر الگ چیز ہے، جادو سحر الگ چیز ہے. یہ تو دعا ہے. اور سرکار پاک علیہ السلام نے احادیث کریمہ باقاعدہ دعا حضور پڑھنے کے لیے دیا کرتے تھے. حضور کا خود عمل شریف تھا. اپنے آرام فرمانے سے پہلے ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک لیا کرتے تھے، پھونک کر اپنے جسم اقدس پر پھیر دیا کرتے امت کو سکھانے کے. اور جب آئیں گا وقت تو بتائیں گے آپ کو، جب اس کی تفصیل آئے گی. فلق ناس کیا ہے؟ فلق ناس میں اللہ کی ہم پناہ مانگتے ہیں. اس طرح کی جتنی شیطانی حرکتیں ہیں ان شیطانی حرکتوں سے بچنے کے لیے صاحب مضبوطی سے آپ اللہ کی طرف رجوع ہوئیے. اللہ پاک کا کلام پڑھیے. ہم پہلے صاف ستھرے رہیں. اور ان چیزوں کا اثر کب ہوتا؟ بزرگوں نے فرمایا دعاؤں کا اثر کب ہوتا؟ دعاؤں کا اثر ہمارے نمازوں کی پابندی پر ہے. دعاؤں کا اثر تقویٰ کی وجہ سے. دعاؤں کا اثر حلال کھانے پر ہے. کھانے میں حلال ہونا، تقویٰ، پرہیزگاری، نمازوں کی پابندی. دیکھیے اثر ہوگا. تو یہ جو جادوگروں کے چکر میں پڑ کے لوگ اپنا ایمان، اپنا پیسہ، اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، یہ دو دن کی دنیا ہے. اللہ کے کلام پر اپنا مضبوط تعلق رہے، مداومت رہے، پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ ہی ساری طاقتوں کا سرچشمہ ہے. جس نبی کے پاس طاقت تھی وہ اللہ کی دی تھی. جس ولی کے پاس طاقت تھی یا ہے یا ہوگی اللہ کی طرف سے. تو اللہ کی طرف رجوع ہوئی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس بزرگوں نے بتایا ہے
کہ بزرگوں کا وسیلہ ہے، ناموں کی برکت ہے. اللہ نے بعض ناموں میں برکت عطا فرمائی، ان ناموں کی وجہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں، ان ناموں کی وجہ سے. تو یہ پیارے پیارے جو نام ہیں، اللہ کے نام بھی ہیں، پھر اللہ کے ناموں کے علاوہ اللہ کے پیاروں کے نام بھی ہیں. اب آپ دیکھیں، ابھی جو آپ نے سنا، اس طرح کی 2-4 آیتیں اور بھی ہیں، یہاں پر بھی ہیں، سورہ یونس میں بھی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آگے سورہ شعراء میں. تو اس طرح کی آیتوں کو جب ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی حفاظت اور آپ کے تحفظ کا انتظام ہوتا ہے. اور جو سحر جادو کرنے والے ہوتے ہیں، ان جادو کرنے والوں کا اثر وہی رک جاتا ہے جب پلٹ کے چلا. بعض ناموں کی برکت کا جیسے میں نے کہا، تو بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی یہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے نا، انہوں نے جب کشتی میں وہ سوار ہو رہے تھے تو سارے جانوروں کو اللہ کے حکم سے انہوں نے جمع کیا تھا. تو اب آپ اگر اپنے گھر میں کسی طرح کے موذی جانور کے آنے کو روکنا چاہتے ہیں تو بزرگوں کا طریقہ ہے سلام علی نوح فی العالمین. یہ آیت اپنے گھر کے دروازے پہ لگا لیجیے انشاءاللہ. اب ہمیں تو اللہ کا نام ہی ہے نا، اللہ کے نبی کا نام ہے نا، نوح حضرت نوح علیہ السلام. اس طرح بعض ناموں میں اللہ نے برکت دی ہے. تو جو اللہ کے پیاروں کے نام ہیں، ان ناموں سے برکت حاصل کی جاتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جب بزرگوں کے قریب ہوتے ہیں تو وہ لوگ درود کی کثرت کرتے ہیں، اس کے علاوہ دعائیں بتاتے ہیں. جو قرآن پڑھنے والا ہے قرآن کی آیتیں بتاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو قرآن کے علاوہ احادیث میں آئی ہوئی دعائیں بتاتے ہیں. اور پھر کچھ لوگوں کے بزرگوں کے ایسے بھی اوراد و وظائف ہیں کہ جن میں قرآن حدیث کی دعاؤں سے ہٹ کے اللہ کے پیاروں کے نام ہوتے ہیں. چنانچہ یہ دعا بہت مشہور ہے، بزرگوں سے چلی آ رہی ہے. بڑے بڑے بیماریوں کے ٹالنے کے لیے لوگ اس کا تجربہ کر چکے ہیں. ایک مشہور ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. میں ان 5 جو نفوس قدسیہ ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہوں، اور جو بیماریوں کی جو گرمی ہے اس کو دور کرتا ہوں. وہ 5 کون ہیں؟ حضرت مصطفیٰ، حضرت مرتضیٰ، مصطفیٰ سرکار ہیں، مرتضیٰ حضرت علی ہیں، وابناہما ان کے دونوں بیٹے یعنی حضرت حسن، حضرت حسین، والفاطمہ یہ پنجر پاک کا نام. ان ناموں میں برکت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. تو دعا کرنا الگ چیز ہے، جادو کرنا الگ چیز ہے. اور بزرگان دین کی ان دعاؤں کے علاوہ زبان سے نکل جائے، اللہ تمہارا بھلا کرے، بڑے بڑے کام بن جاتے ہیں، بڑے بڑے کام بن جاتے ہیں. اللہ والوں کی زبان میں اثر ہوتا ہے. اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے نبیوں کے جانشین. تو اس طرح یہاں آج ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کا جو پلان تھا کہ آپ کے بارے میں جادوگروں کو بلا کر آپ کو پریشان کرے، لیکن وہ خود پریشان ہو گیا اور سارے ہی اپنا کرتب دکھانے والے وہ خود مومن بن گئے، مسلمان بن گئے. رب موسیٰ و ہارون کہہ کر ظاہر اس میں اثر تو پڑنا تھا. فرعون کیا کرے گا؟ فرعون کو آیا غصہ، اور اس نے پھر غصے میں آ کر کیا کہا دیکھتے ہیں. قال فرعون آمنتم به، ہاں فرعون نے کہا تم ایمان لا لیا اس پر، میں نے تو تمہیں ان کے مقابلے کے لیے بلایا تھا، تم ایمان لا لیا اس پر. قبل ان آذن لکم، میں نے ابھی تم کو پرمیشن ہی نہیں دیا، تم نے مجھ سے پرمیشن نہیں لیا، میں نے تو جب تمہیں پرمیشن نہیں دیا، میرے پرمیشن کے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لا لیے. ان ھذا لمکر، اس کے اندر کوئی تمہاری چال ہے، مکاری ہے. مکر تم اور تم سب لوگ یہ مکر کر رہے ہو فی المدینہ،
شہر میں، مدینہ دراصل شہر کو کہتے ہیں، اور مدینہ منورہ کو جو مدینہ کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور مکہ سے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد اس شہر کا نام مدینہ النبی تھا، نبی کا شہر، نبی جس شہر میں رہتے ہیں، لیکن کثرت استعمال سے مدینہ ہو گیا۔ تو مدینہ کوئی بھی شہر کا جب ذکر عربی میں ہوتا ہے تو مدینہ کے ذریعے کہا جاتا ہے اس کو، لیکن سب سے خاص مدینہ وہ مدینہ ہے۔ تو مدینہ یعنی شہر میں، یہ ملک میں تم لوگ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کچھ مکاری کرنا چاہتے ہو، لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے باہر نکالے۔ دیکھیے کچھ اسی طرح کی بولی موجودہ دور میں بھی ہمارے کانوں میں سنائی دے رہی ہے کہ یہ لوگ آپریشن ان کا بڑھ جائیں گا، ان کو نکالو پہلے یہاں سے، ان کو کم کرو، انہوں خطرے میں ہیں، انہوں خطرے میں ہیں، انہوں بڑھ جا رہے ہیں، یہ بولی ہے کیا؟ الٹا یعنی جن کی طرف سے اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں وہ خود مسائل کو پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں پر کیا آپ دیکھیں، فرعون کی مخالفت، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اللہ نے بھیجا، فرعون کو اس کی قوم کو سدھار کی، تو جو سدھرنا تھا وہ تو تھوڑی سدھرے، لیکن جن کو غرق ہونا تھا، آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں غرق ہونے کی تفصیل۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں نے یہاں شہر سے باہر نکالنے کے لیے یہ پلان بنایا ہے، یہاں کے لوگوں کو باہر کرنے کے لیے، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پتہ چلے گا تم کو، تم سب لوگ مسلمان بن جاتے، مومن بن جاتے، ایمان لاتے ہیں، اور میں تم کو ایسی سزا دوں گا، اللہ اکبر، اس سزا بھی بڑی خطرناک، اس سزا کے بارے میں آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں ضرور بضرور تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، من خلاف، یعنی ایک طرف سے تمہارا ہاتھ کاٹوں گا، دوسری طرف سے پاؤں کاٹوں گا۔ مارنے کا ہے تو سیدھا مار دینا، لیکن یہ تڑپانا، پریشان کرنا، زندہ رکھ کے اذیت دینا تھا اس کا۔ اس کے بعد یہ سب کرے بعد ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تم سب کو میں سولی پر چڑھا دوں گا، تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ دیکھیے آپ اس میں جو ان لوگوں کو سزائیں مقرر کی، ان سزاؤں کا سبب کیا تھا؟ ایمان۔ سزاؤں کا سبب ایمان۔ ایمان جب تک نہیں تھا ان کے پاس وہ محفوظ، لیکن جیسے ایمان آیا، ایمان کی وجہ سے ان پر تنگی، سختی۔ یہی حال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پر جب صحابہ ایمان لاتے تھے تو ایمان والوں کو مکے میں کیسے کیسے ستایا گیا، ایک عجیب داستان ہے۔ اور پھر دنیا کی تاریخ آپ دیکھیں گے ہر زمانے میں جو ایمان والے جو سچائی پر ڈٹے رہتے ہیں انہی پر مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں آتی ہیں۔ کیا کیا جائے اس حالات میں؟ دیکھیے اچھی خاصی زندگی گزار رہے تھے، جادو کر کے کما لیتے تھے کچھ بھی، لیکن آئے یہاں اس کے بلانے پر اس نے کہا میں تم کو اپنا مقرر بنا لوں گا، مگر انہوں نے اپنا کرتب دکھایا، حضرت موسیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا، اس معجزے کو دیکھ کر حقیقت واضح ہوئی، اللہ کو مان لیے، رسول کو مان لیے، نبی کو مان لیے، ایمان لا لیے۔ اب وہاں سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ میں تم کو ایسی سزا دوں گا، جب مجھ کو الزام ڈالنا سب غداری کا الزام ڈالنا، ہاں تم لوگ ہم کو یہاں سے شہر سے نکالنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، غداری کا الزام یا کوئی بھی الزام ڈال کے بہرحال تم کو یہ سزا دی جائے گی۔ ایک طرف سے تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا، دوسری طرف سے پیر کاٹا جائے گا، اللہ اکبر، اس کے بعد پھر سولی دی جائے گی۔ لیکن یہاں ایک نقطہ بہت کام کا ہے،
جو آگے کی آیت میں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تک وہ لوگ ایمان والے نہیں تھے تو ان کی کیفیت الگ تھی، اب جب ایمان آ گیا ہے تو ان کی کیفیت میں تبدیلی آ گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ اس نے جب یہ اعلان کیا سزا دوں گا تو اس کا جواب دے رہے ہیں، قالو، وہ سب کہنے لگے، انا الی ربنا منقلبون، ارے تیرے سزاؤں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم کو موت کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ایمان نہیں تھا تک ڈر تھا، ایمان آ گیا تو ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ بندے کے دل سے خوف نکلا، موت کا خوف، تکلیفوں کا خوف، اذیتوں کا خوف، سزاؤں کا خوف۔ تو آج ایمان کی مضبوطی پہ جو محنت لوگوں کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اسی لیے ہے کہ تکلیفیں بہت آئیں گی، ایمان مضبوط ہے تو ہر تکلیف سہنے کے لیے ہم تیار۔ ایمان کو مضبوط کرو، اور ایمان زبان سے کہنے کا نام نہیں، ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، اور اللہ پر جتنا یقین، ایمان، جتنا رسول پاک سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا ایمان مضبوط ہوگا۔ جو لوگ ابھی تک فرعون کی باتوں سے ڈرتے تھے، دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ کا اس وقت جو پوزیشن ہے وہ دکھنے میں اقلیت میں ہے، اقلیت مطلب مائنورٹی میں، میجورٹی میں تو وہ لوگ ہیں، پاور ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، قوت ان کے پاس، مگر ڈر رہی نہیں۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم تو ہمارے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور کہنے لگے وما تنقم منا، تو جو ہم سے یہ سلوک کر رہا ہے نا، کیوں کر رہا ہے ہم جانتے ہیں، اس کا ایک ہی قصور ہے، انہوں نے بھی کہا تھا، ان جادوگروں نے جو ایمان لا لیے تھے توبہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو ماننے کا انہوں نے اعلان کیا تھا، وہ کہنے لگے وما تنقم منا، اور تو جو ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے، سختی کر رہا ہے، الا، صرف اس واسطے نا، یہی وجہ ہے نا، صرف اس واسطے ان آمنا، کہ ہم ایمان لائے بھی آیات ربنا، ہمارے رب کی طرف سے جب نشانیاں آ گئیں تو ہم نے اس کو قبول کیا، ہم ایمان لائے، یہی ہماری خطا ہے، یہی ہمارا قصور ہے تیری نظر میں۔ لما جاءتنا، جب وہ آیتیں ہمارے پاس پہنچی، جب موسیٰ علیہ السلام کا پیغام پہنچا تو ہم نے اپنے رب کو مان لیا، رب کے پاس سے آئی ہوئی آیتوں کو مان لیا، نشانیوں کو مان لیا۔ یہی ہے رب کو ماننا، رب کے نبی کو ماننا، رب کے پاس سے آئی ہوئی نشانیوں کو ماننا، یہ ماننا ہی زندگی کا کارنامہ ہے۔ رہی موت، وہ تو ایک نہ ایک دن آنی ہے، اس کے بعد کامیابی کی چیز میں ہے۔ دعا کر رہے ہیں لوگ، دعا کر رہے ہیں، یہ دعا بڑی خاص دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کوٹ کیا ہے ان کی زبانی دعا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ہم سے یہ انتقام دے رہا، تو ہم کو تکلیف دے رہا ہے اے فرعون، اس لیے نا کہ ہمارے پاس جب ہمارے رب کی آیت ہے تو ہم مان لی، تو اپنا کام کر۔ اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا، انڈیل دے ہم پر، کیا چیز ہم پر برسا، ہم کو عطا کر، دل کھول کے عطا کر، کیا چیز؟ ربنا افرغ علینا صبروں، صبر عطا فرما، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں مضبوطی عطا فرما، ہمیں گودہ پن سے نکال کر استقامت نصیب فرما، صبر عطا فرما، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت مسلمانوں کی موت نصیب فرما۔ یہ دعا دیکھیے کیسی دعا، اتنی تنگیوں سختیوں کے بعد تو میں وہ جو بھی ہوں گا، لیکن یا اللہ ہماری موت بحالت اسلام آئے، ہم کو بحیثیت مومن موت نصیب فرما، بحیثیت مومن موت نصیب فرما۔ اس طرح یہ رکوع مکمل ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح فرعون نے اپنی چال بازیاں کی، اور کس طرح حضرت موسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا، اور وہ سارے جادوگر جو اپنے کرتب دکھانے آئے تھے، کرتب دکھانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان والے بن گئے۔ ایمان والے بننے کے بعد ان کا جو پاور آ گیا، جو یقین بڑھ گیا ان کا، اس یقین کو ہمارے اندر بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔
آج کی گفتگو درس قرآن کے حوالے سے یہی روکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد والا ربو آنے والے اتوار کو ہم اپنے سلسلے میں جاری رکھیں گے. آج کی حدیث پاک ایک بار دوسری پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وسلم. ایک حدیث پاک جو حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں. کہتے ہیں یقول خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرة فأتي بوضوء فتوضأ وجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وكما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے. حضور کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا تو آپ نے وضو فرمایا. لوگ آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے لگے. دیکھیے صحابہ کا جو عمل ہے، لوگ آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے لگے اور اسے اپنے اوپر ملنے لگے. وضو کا بچہ ہوا جو پانی ہوتا اس کو. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں عطا فرمائی اور عصر کی 2 رکعتیں. اس وقت سرکار بڑے سفر کی حالت میں تھے. اس کے بعد آپ کے سامنے اس وقت نیزہ رکھا ہوا تھا. یعنی اس میں 2-3 مسئلے حل ہو جائیں گے اس حدیث سے. سرکار پاک علیہ السلام جب کبھی کھلے میدان میں نماز پڑھاتے تو حضور کیا کرتے تھے؟ سامنے نیزے کو گاڑ دیتے تھے تاکہ وہ سترا بھی بن جائے. سترا یعنی نماز پڑھنے والوں کے سامنے سے گزرنا منع ہے، تو نیزہ گاڑ دیا جاتا تھا اور حضور نماز ادا فرماتے، صحابہ سرکار کے ساتھ ادا فرماتے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا. ایک پیالے میں حضور کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا تو بس آپ نے اپنے ہاتھوں اور چہرے اقدس کو اسی میں دھویا. پیالہ برتن میں اپنا، اور پھر آپ نے اسی میں کلی کرنا نہیں ہوتی. پھر ان دونوں یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو عامر اشعری جو 2 حضرات تھے ان سے فرمایا. دیکھیے کیا کہ سرکار چہرے مبارک دھوئے، دست اقدس دھوئے، کلی کیے، کرنے کے بعد فرمایا اس میں سے پی لو اور اپنے چہروں اور اپنے سینوں پر بھی اس کو ڈال لو. یہ حدیثیں سنائی نہیں جاتی، اس لیے کہ اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے پاس
حضور کی عظمت اور حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کی کیا اہمیت ہے. وضو کے پانی کی اہمیت، حضور کے کلی کیے ہوئے پانی کی اہمیت، اور حضور کے چہرے انور کو دھونے کے بعد جو پانی، جس کو دھون کہہ سکتے ہیں. اور پھر یہاں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں اگر ہم اس طرح کی روایت کہیں سناتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک روایت پیش کی جاتی ہے. جی ہاں، وہ بھی سنا دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں نہیں بھائی سرکار فرما دیے میری کی عزت مت کرو، جیسا تم غلو مت کرو، جیسا لا تطرونی، مجھے اتنا نہ بڑھا دو جیسے کہ عیسیٰ کی قوم نے عیسیٰ کو بڑھایا تھا. یہ بیان کر کے اس کو انہیں بریک کرنا چاہتے ہیں، بلاک کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے اس حدیث میں جو آج میں نے آپ کے سامنے سنائی، اس میں حضور روک نہیں رہے ہیں. حضور خود اپنے استعمال کیے ہوئے پانی کو اپنے تبرک سمجھتے اس سے برکت حاصل کرنے کا حکم تھا. صحابہ کا عمل تھا، سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی تو وہ بھی ایک طرح کی حدیث ہے، اس کو بھی حدیث تقریری کہا جاتا ہے. اور یہاں حضور کے سامنے کچھ عمل ہو رہا ہے، حضور خاموش بیٹھ کے ملاحظہ فرما رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، خود حضور ارشاد فرما رہے ہیں. اس سے پتا چلا کہ سرکار کی ایک ایک چیز جو سرکار سے نسبت ہو جائے وہ عظمت والی ہے. اور یہ ہمارے ذہنوں کو عظمت سے سجانا یہ محدثین نے کیا. اس طرح کی روایتوں کو انہوں نے جمع کیا اور پیش کیا بعد میں. بخاری مسلم کی روایت اس طرح ہمارے دلوں میں جو بزرگوں کی وجہ سے عظمت بیٹھی ہوئی سرکار کی، اور سرکار سے جو تعلق کی بنیاد پر لوگ بڑوں کا ادب کرتے ہیں، یقیناً یہ ادب بھی اسی کا ایک حصہ ہے. یہیں سے آپ کو ہم فقہی مسئلہ بھی بتا دیتے ہیں. دیکھیے حضور نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی، عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی. تو کیوں پڑھی 2 رکعت؟ سب کو معلوم ہے ظہر کی نماز 4 رکعت، عصر کی نماز 4 رکعت. 2 پڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ کو معلوم ہے، پھر بھی عرض کر دیتا ہوں، جن نئے بچوں کو، نئی نسل کو معلوم نہیں رہتا، ان کو معلوم ہو جائے کہ جب ہم شرعی طور پر سفر میں ہوتے ہیں تو ہمیں 4 رکعت والی نماز کو 4 کے بجائے 2 رکعت پر ختم کر دینے کا حکم صرف فرض کیا. یہ ٹاپک لمبا ہے اس کا لیکن مختصر. جیسے ظہر کی نماز آپ فرض نماز صرف 2 ہی رکعت پڑھیں، عصر کی نماز 4 کے بجائے 2 ہی پڑھیں، عشاء کی نماز 4 کے بجائے 2 ہی پڑھیں، مغرب کی نماز 3 ہی رہے گی، وہ کم نہیں ہوگی کیونکہ اس کا آدھا نہیں ہو سکتا. فجر کی نماز تو 2 ہی رہتی ہے، 2 میں سے آدھی نہیں ہے. ظہر 4 کے بجائے 2، عصر 4 کے بجائے 2، عشاء 4 کے بجائے 2. لیکن صرف یہ فرض میں ہوگا، یعنی سنت نمازوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. فرض نمازوں میں کب ہوگی؟ جب آپ شرعی طور پر مسافر ہوں. شرعی طور پر مسافر اس کو کہتے ہیں سر. اب سفر کرنے والا کبھی کار سے کرتا ہے، کبھی سائیکل پہ کرتا ہے، کبھی شہاب جیسا بندہ پیدل جاتا ہے، جی کوئی ٹرین میں جاتا ہے، کوئی پلین میں جاتا ہے. سفر تو کئی انداز سے ہوتا ہے، لیکن مسافر شریعت کی نظر میں کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لیے بتایا گیا جو بندہ 3 دن کی مسافت پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی اس کا 3 دن چل کے جانے سے جتنے کلومیٹر تک وہ پہنچے گا اتنا دور اگر وہ جا رہا ہے، اس سے آگے جا رہا ہے، تو وہ بندہ مسافر کہلائے گا. وہ 3 دن کی مسافت کو فقہائے کرام نے آسان کر دیا ہمارے سمجھنے کے لیے. فرمایا ایک بندہ زیادہ ایک دن میں چلے تو 30 کلومیٹر چل سکتا ہے، 30-32 کلومیٹر، اس سے زیادہ نہیں چل سکتا. تو اس طرح اس کو کیلکولیٹ کر کے 97 کلومیٹر کی ایک حد بتائیں. اگر ہم حیدرآباد سے
97 کلومیٹر کے آگے جا رہے ہیں تو مسافر. لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کا اسٹے کتنے دن کا ہے. اگر وہاں اسٹے آپ کا 14 دن یا اس سے کم ہے تو آپ مسافر. لیکن اگر آپ وہاں 15 دن کے لیے جا رہے ہیں, 16 دن کے لیے جا رہے ہیں, 18 دن کے لیے جا رہے ہیں, 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ وہاں جانے کے بعد مسافر نہیں رہیں گے, وہاں جانے کے بعد مقیم بن جائیں گے. اور راستے میں جیسے ہی ہم اپنی شہری حدود سے باہر نکلیں گے تو ہم قصر کرنا شروع کر دیں گے. قصر کرنا کہتے ہیں 4 کے بجائے 2 پڑھنا شروع کر دیں گے. اور وہاں جانے کے بعد اگر سمجھیے کہ آپ نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر امام کیسا ہے دیکھیں گے آپ. اگر امام مسافر نہیں مقیم ہے تو آپ جیسے امام پڑھے گا ویسے آپ بھی پڑھیں گے. وہ 4 پڑھے گا تو آپ 2 پڑھ کے اٹھ جائیں گے. نہیں مجھے تو 2 ہی پڑھنی ہے. نہیں اب امام جب 4 پڑھائے گا تو آپ کو 4 پڑھنا پڑے گا. آپ 2 پڑھ کے نہیں سکتے, امام مقیم. ہاں اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تو 2 رکعت. اور اسی طرح اگر جماعت بھی بنانے والے جتنے جماعت بنائے وہ سب مسافروں کی ہے تو مسافر امام رہے گا, وہ بھی 2 رکعت پڑھے گا, اور مقیم تمام مسافر پیچھے جو اس کے مقتدی ہے وہ بھی 2 ہی. لیکن اگر اس دوران مسافر امامت کر رہا ہے اور کوئی آ جائے باہر سے مقیم مصلی, وہ کیا کرنا؟ 2 والا تو 4 پڑھا تھا, اب 4 والا کیا کرنا؟ 4 والا امام کو دیکھ کر 2 کا سلام نہیں دے گا. 4 والا امام کے پیچھے 2 پڑھے گا اور اٹھ کے بعد یہ 2 ادا کرے گا. یہ سب مسائل ہیں. تو اس طرح مسافر کے مسائل سے واقف ہونا ضروری, کیونکہ ہم باہر جاتے رہتے ہیں, آپ بھی جاتے رہتے ہیں. اس کے لیے اگر سمجھیے کہ 97 کلومیٹر کا راستہ آپ نے پیدل نہیں کار سے کیا 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. تو اب میں 3 دن کا سفر نہیں کرانا, مسافت ہو گئی, ڈسٹینس اتنا ہو گیا. اس لیے اسی مناسبت سے 97 کلومیٹر کے آگے جانے پر آپ کو مسافر کی تعریف میں آئیں گے. گرچہ کیا 14 دن اس کام میں ٹھہرنا. اب بعض اوقات راستے 2 رہتے ہیں. راستے ایک چھوٹا راستہ رہتا, ایک بڑا راستہ رہتا. تو آپ بڑے راستے سے جا رہے ہیں تو اس کا حساب, چھوٹے راستے سے جا رہے ہیں تو اس کا حساب. بہرحال یہ فقہی مسئلہ تھا. چلتے چلتے ایک 5 منٹ آپ کی اور لوں گا میں. یہ جو ماہ ہے ربیع الاخر, ربیع الثانی بھی جس کو کہتے ہیں, 11ویں کا مہینہ ہے, یہ پیران پیر کا مہینہ ہے. غوث پاک کی کثرت سے یاد ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ اسی مہینے میں اور بزرگوں کے بھی ایام وصال آئے ہیں. خاص طور سے ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر جو اسلام کے پھیلانے میں جن بزرگوں نے بہت بڑا حصہ ادا کیا ہے, چشتیہ سلسلے کے بزرگوں نے. آپ کو معلوم ہے غریب نواز سرکار کا فیضان, تو غریب نواز کے جانشین کے جانشین کے جانشین, غریب نواز کے جانشین کے جانشین کے جانشین کا عرس بھی اسی مہینے میں. یہ ادھر سے دیکھیں تو غریب نواز کے جانشین کے جانشین کے جانشین, اور ادھر سے دیکھیں تو بندہ نواز کے مرشد کے مرشد. اور وہ نام میں آپ کو بتانے سے پہلے عرض کروں گا کہ وہ نام اتنا مشہور نام ہے, اتنا مشہور نام ہے کہ انڈین ریلویز میں باقاعدہ آپ کے نام کی ایک ٹرین چلتی ہے حیدرآباد سے, اور اس ٹرین کا نام ہے حضرت نظام الدین. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی. آپ کا وصال بھی اسی مہینے یعنی 18 ربیع الاخر کو ہوا ہے. اور 17 کے بارے میں غوث پاک کی تاریخ مشہور ہے زیادہ جمہور کے پاس, اور 18 آپ کی ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا بھی تھوڑا تھوڑا ذکر ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ہمارے بڑے محسن ہیں. اور ان بزرگان دین کے واقعات سننے, ان کے بارے میں جاننے سے
ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور ہماری طبیعتوں میں نیکی کا جذبہ بڑھتا ہے کہ وہ اللہ والے ایسے تھے، اور صالحین کی باتیں اللہ نے قرآن میں بھی بیان کی ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء، یہ حضرت غریب نواز کے جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے جانشین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے جانشین و خلیفہ خاص حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ سادات گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کا سلسلے نسب والد والدہ دونوں طرف سے حضرت امام حسین تک پہنچتا ہے، لیکن آپ کو نعمت خلافت ملی تو کس سے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شہزادی۔ فاروق اعظم کے شہزادے کون؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء علم میں اتنے ماہر تھے کہ اللہ، آپ نے اس زمانے میں رائے سارے علوم پر اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ کسی مقام پر آپ بیٹھتے تو کوئی آپ سے بحث نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا عالم بھی آپ کے سامنے گر ہو جاتا۔ تو آپ کا نام خود محفل شکن ہو جاتا ہے، کسی محفل میں اگر جائیں تو کسی ٹاپک پہ بات کریں، یہی محفل میں اپنا سکہ بٹھا لیتے ہیں۔ علم کا بہت آپ کے پاس وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے حصہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کی خواہش بھی، کیونکہ آپ کے والد محترم بچپن میں گزر گئے تھے، یعنی آپ کی عمر 5 سال کی تھی جب آپ کے والد گرامی گزر گئے تھے، والدہ نے آپ کی پرورش کی، تو آپ بدایون نامی شہر میں رہتے تھے، وہاں سے دلی آ گئے تھے۔ تو دلی میں آپ کو خواہش ہوئی کاش میں کوئی اچھا سا عہدہ حاصل کر لوں تاکہ کچھ مالی مسائل پیدا ہو جائیں۔ تو ایک بزرگ تھے حضرت نجیب الدین متوکل نامی، جو حضرت بابا فرید الدین کے بھائی، ان کے پاس آپ کا آنا جانا تھا۔ کہنے لگے حضرت آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں قاضی بن جاؤں۔ قاضی مطلب اس زمانے میں جج کو کہتے ہیں، آج کا قاضی لکھا پڑھانے والا ہوتا ہے، قاضی جج کو کہتے ہیں، جج بن جاؤں۔ تم جج بننے کے لیے بڑی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا آپ قاضی بنتے؟ اللہ تو آپ کو کچھ اور بنانا چاہ رہا، آپ قاضی بننا چاہ رہا، سمجھے؟ وہاں سے پھر آپ کی طرف اللہ والوں کے پاس جانے کی بھی، اور پھر آپ پہنچ گئے حضرت بابا فرید کے پاس۔ اجودھن جس کو پاک پٹن کہتے ہیں آج کے زمانے میں، جو پہلے انڈیا ہی کا حصہ تھا، اب تو بعض پڑوسی ملک میں چلا گیا، وہاں آپ گئے، اور بابا فرید سے ملنے کے بعد آپ کے منازل طے ہونے لگے۔ علم کا جو آپ کے پاس اثر تھا، اللہ اکبر، وہاں جانے کے بعد تصوف طریقت کے اسرار، رموز اور سلوک کا طے کرنا آپ کا جو شروع ہوا، اللہ اکبر۔ دیکھیے علم کبھی کبھی انسان کو بہت سے چیزوں سے روک دیتا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس جا کے آپ جب رہ گئے تو کیا ہوا؟ خاص طور سے جو پڑھنے کے یعنی طالب علم کا دور رہتا، اس وقت تو ذرا زیادہ ہی رہتا علم کا غرور، میں پڑھا لکھا نہیں جاہل۔ یہ بزرگان دین کے پاس آنے کے بعد ان کی وہ کیفیت دور ہوتی صحبت سے، مگر علم کا وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ آپ جو ہے نوجوانوں کو دیکھیں گے، جم جانا شروع کریں گے، ایک ہفتہ جو ہوتا جاتے ذرا جسم سخت ہوتے، میں پیدا ہوتا ہوں، میں میرے ساتھ کوئی لڑ لیتا ہوں، جھگڑ لیتا ہوں کیا، اور باقاعدہ جو ہے اپنے سلیوز کٹ کر کے بتائیں گا انہیں میرے کو میں جا رہا ہوں، جم کو جا رہا ہوں کے۔ تو جیسا یہاں کہیے تھا نا، علم میں بھی آیا تھا، یہاں اکثر آیا۔ تو حضرت وہاں جا کے رہ گئے تھے، تو وہاں معلومات نظام الدین وہاں گئے تو ان کا ایک دوست، ان کا ایک ساتھی جو علم میں ان کا ساتھی تھا، وہاں پہنچ گیا۔
پہنچ کے بلا رہے کیا تم اتنے علم کے ماہر تھے، وہ اتنی علمی مہارت سے کیا کیا دھولی مچا سکتے، کیسے مناظرے کر سکتے، کیسا علم کا دریا نبھا سکتے، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں کے خانقاہ میں پڑے گئے، یہاں کیا ملا؟ آپ کو برا لگا، مہمان تھا اپنے پاس رکھے تھے، جہاں آپ رہتے تھے وہاں رکھے تھے، سیدھا گئے پیر و مرشد کی خدمت میں جا کے بولے حضرت میرا ایک دوست علم والا ہے، علم ہے اس کے لیے، میں انہیں ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، اب اس کی طرف سے مجھے یہ کہا جا رہا ہے، مجھے اچھا نہیں لگا، کیا اب علاج کرے گی، علاج بزرگوں کے پاس علاج رکھتے، حضرت فرمائے کھانے کا وقت ہے، کھانا پیش کرو، پیسہ پیش کرنا، تھالے میں سب کچھ جمع لے کے اپنے سر پہ رکھ کر خادم بن کے جاؤ، اسے بات جب حضرت نظام الدین اولیاء علم کا پہاڑ نبی کو بڑا مانتے تھے، وہ بندہ اپنے سر پہ کھانا رکھ لے کے خادم بن کے اس کے پاس جب آپ تشریف لے گئے، انہیں حیران ہو گیا، بولا بھائی علم والوں کے پاس تو غرور رہتا، علم والوں کے پاس تو اپنا میں پنا ہوتا، انانیت ہوتی، یہ کیا عاجزی ہے، کیا انکساری، اتنا بڑا علم کا پہاڑ ایسے عاجزی سے لا رہا ہے، اللہ اکبر، میں توبہ کر رہا ہوں۔ بولا میرے پاس علم کی اہمیت تھی، یہاں آنے کے بعد پتا چلا آپ کے پاس حضرت کی خدمت میں رہ کے آپ نے عزت سکھایا ہے، آپ نے نرمی سکھائی ہے، یہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، یہ اولیاء اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ یہ آپ جو سمجھ رہے ہیں نا، آج کی دنیا کا سب جھگڑوں کا یہ ایک ہی مسئلہ ہے، میں بڑا، شوہر بیوی میں جھگڑا، بیوی بول رہی میں بڑی، گھر میں جھگڑا، آفس میں جھگڑا، یہ میں بنائی ہے جو ہر فساد کی جڑ ہے۔ لیکن اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والوں کو آپ دیکھیں گے، میں کچھ بھی نہیں ہوں صاحب، جو بھی ہے بزرگوں کا صدقہ ہے، یہ کیا ہے؟ اتنی عبادت کریں گے، رات رات بھر عبادت کریں گے، بلکہ اللہ میری ٹوٹی ٹوٹی عبادت ہے کوئی کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ 4-8 دن کسی کے ساتھ جا کے گھوم کے پھر کے آ کے سمجھتے وائٹ نماز پڑھنے والا دوسروں کو انگلیاں اٹھا کے تو نماز نہیں پڑھنا، تو نماز نہیں پڑھنا، تو آپ دیکھیے فرق ہے، یہ فرق۔ تو یہ عجز، یہ انکسار، یہ اہل طریقت اور اہل اللہ کی خانخواہوں میں پہلے ہوا کرتا تھا، اب بھی یقیناً کم ہے لیکن وہ ضرور ہے، اس لیے بزرگوں کی صحبت بڑی بڑی چیز ہوتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے وہاں سے پھر جو اللہ اکبر آپ نے فیض کا دریا بہایا، بابا فرید نے آپ کو خلافت کے دلی بھیج دی، اور وہاں جانے کے بعد بس آپ بھلے آپ کی رب سے عبادتوں کا سلسلہ، اور دوسری بات تصوف کی تعلیمات کا جو نچوڑ میں آپ سے کرتا ہوں وہ یہ، ایک طرف اللہ سے تعلق بندگی کا، اللہ سے بندگی کا تعلق ایسا کہ دن رات اللہ 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 اللہ، ذکر، اذکار، اوراد، سب فرائض کے بعد، اور دوسری طرف مخلوق خدا کی خدمت، اللہ کی عبادت، خالق کی عبادت، مخلوق کی خدمت۔ مخلوق میں جو مال والے، دولت والے، پیسے والے، بادشاہ، وہ لوگ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے کمزور لوگوں کو دباتے رہتے ہیں، اسی لیے اللہ والے کیا کرتے تھے ہمیشہ؟ غریبوں کے ہمدم، غریبوں کے ہمنوا، غریبوں کے لیے غم گساری کرنے والے، ان کی غم خواری کرنے والے۔ چنانچہ حضرت نظام الدین اولیاء دلی میں جا کر جس مقام پر آپ رہ گئے، وہاں پبلک کا ہجوم، کوئی چہرہ دیکھنے آ رہا، کوئی دعا لینے آ رہا، کوئی سیکھنے آ رہا، ایک ہجوم ہے، اور جو آتا اللہ والوں کے پاس سے بھوکا نہیں جاتا۔ بزرگوں کے پاس لنگر کا اہتمام ہوتا تھا، لنگر صبح شام، فقیروں کو، غریبوں کو، جس کو کھانا کہیں یہاں پر، اور یہاں پر بہت کم مقامات پر ہے، بعض بارگاہوں میں اب بھی، چنانچہ سرہند شریف میں جو حضرت جنید الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے، وہاں پر بھی آج بھی صبح شام لنگر ہوتا ہے، وہاں رہنے والوں کو سب کو دیتے۔ بغداد شریف میں ہم نے دیکھا غوث پاک سرکار کے پاس بھی لنگر ہوتا ہے، صبح شام غریبوں کو کھانا دیا، اچھا کھانا، اور
پھر اور دیگر مزارات پر بھی بعض مقامات پر ہم نے دیکھا لنگر شریف تقسیم ہوتا ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس لنگر خانقاہ میں اب آ رہے لوگ آ رہے ہیں امیر آ رہے ہیں غریب مخلوق کو کھانا کھلا رہے ہیں خود روزے رہ رہے ہیں خود روزے رہ رہے ہیں اس لیے کہ حضرت بابا فرید نے نظام الدین اولیاء کو ایک تاکید کی تھی کہا تھا میاں نماز روزہ حج وہ صرف اس طرح کی عبادت میں 25% وہ عبادت ہے لیکن روزے میں 75% عبادت ہے روزہ ایسی عبادت ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء اکثر روزہ رکھا کرتے تھے روزہ اور افطار میں سے تھوڑا لیکن آنے والوں کی خدمت کرتے تھے آنے والوں کو کھلاتے تھے نواز کرتے تھے مگر آپ کو دنیاوی بادشاہوں سے تھوڑا دور رہنا پسند تھا اب بادشاہوں کو حیرانی ہوتی تھی کہ کیا دنیا کر لوگ اتنا جا رہے ہیں ان کے پاس کثرت سے جا رہے ہیں اللہ کے پاس جاتے ہیں لوگ کثرت سے جا رہے ہیں کثرت سے جا رہے ہیں خسرہ کیا ہے تو بہرحال ایک مرتبہ رہتے صاحب اللہ والوں کے دشمنوں بھی رہتے بادشاہ کو پھرا دیے نئے نئے ان کا بھی ارادہ آگے بادشاہ کا ہوگا تو بادشاہ نے ٹیسٹنگ کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا کہا حضرت یہ کچھ معاملات ہے اس میں ذرا مشورہ کیجیے غور کر کے دیجیے حضرت اس کو صرف پڑھا بھی نہیں ایسا ہاتھ میں لے کے ارشاد فرمایا بادشاہ کو میرا سلام بولو میں مخلوق میں ایک گوشے میں کونے میں پڑا اللہ اللہ کر رہا ہوں اور مخلوق کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں بادشاہ کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں اگر میرا یہاں بیٹھنا پسند نہیں ہے تو یہاں سے اٹھ کے چلے جاتا یہ جواب دیا سمجھ گیا بادشاہ کی حضرت کو جو لوگ بدنام کر رہے ہیں ایسا نہیں چنانچہ حضرت کے زمانے میں پورے آپ کی تقریباً 90 سال کی عمر بھی آپ کی اس دور میں 7 بادشاہ ہوئے 7 اور آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ نہ کسی بادشاہ کے پاس خود جاتے تھے نہ کوئی بادشاہ ملنے آنے کا خیال ظاہر کرے تو اپنے پاس اس کو آنے دیتے آپ بولیں گے صاحب یہ بادشاہ کو آنے نہیں دیتے تھے یہ کیا بات ہوئی بادشاہ بھی آنے دینے کی چیز ہے بادشاہ نے جاتا چلے جا سکتا یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں یہ جتنے ساتھ کے ساتھ تھے یہ دنیا کے بادشاہ تھے اور نظام الدین اولیاء دین کے بادشاہ وہاں کے بادشاہوں کو بھی دعائیں دینے کے لیے پوچھ کے آنا پڑتا تھا اور آپ بولتے تھے نہیں میرے پاس نہیں آنا ایک بادشاہ کو لوگ پھرا دیے بولے نہیں انہوں جو ہے بہت بادشاہوں کو کمتر بتاتے ہیں کرتے ہیں لہذا کیا کرنا ٹھیک ہے خلاف کاروائی بلائیں گے آپ بولے کہ میں نہیں آتا خلاف بھڑکا دیے نہیں آپ لوگوں کے خلاف ہے بس دیکھیے جلنے والے ہر زمانے میں لیکن بادشاہ نے کیا کیا آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا حکم ہے دلی چھوڑ دو بولو ہماری بات نہیں سنتی ہے تو ہمارا حکم ہے دلی چھوڑ دو بولو تو ٹائم بھی دے دیا میں بنگال جا رہا ہوں بنگال سے واپس آنے تک واپس دلی بنگال سے واپس دلی آنے تک اتنا ٹائم دے رہا ہوں چلے آنا دلی سے اب صاحب بنگال سے میں نکل گیا اطلاعات آ رہی ہیں لوگ آ کے نظام الدین اولیاء سے کہہ رہے ہیں حضرت انہیں نکل گیا وہاں سے اب یہاں آئیں گا تو آپ سے کچھ بدتمیزی کریں گا دلی آ رہا ہوں حضرت بول رہی ہنوز دلی دورست ابھی دلی بہت دور ہے ابھی دلی بہت دور ہے بولے انہیں اور قریب آ گیا حضرت کو لوگ حضرت دلی کے قریب آ گیا اب دلی میں آنے والا ہے حضرت فرما رہے ہیں ہنوز دلی دورست فارسی میں تو سمجھ فارسی کرتی ابھی دلی بہت دور ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا دلی کے قریب آ گیا حضرت بولے دلی دور ہے آپ اٹھ کے چلے جائیے حضرت یہاں سے بدتمیزی نہیں کریں گا آپ ابھی دلی دور ہے دلی تو قریب ہو گئی اس کو لیکن آپ کہہ رہے دلی دور ہے لوگوں کو پتا چلا وہاں سے اطلاعی بادشاہ دلی میں انٹر ہونے سے پہلے ہی جس محل میں تھا وہ محل میں اس کو موت آ گئی محل گر گیا بن مر کے بنا ہو گیا اس بادشاہ کے لیے دلی دور تھی آج بھی دور ہے اور وہ حضرت کی زبان سے نکلا ہوا جملہ دلی دور ہے تو فارسی کا اب اردو میں منتقل ہو کے
ہم جب گفتگو کرتے ہیں کوئی کام ابھی بہت دیر سے ہونا ہے، ابھی دلی دور ہے بولتے ہیں، میں پوچھوں آپ سے پنجاب دور ہے کیوں نہیں بولتے؟ کشمیر دور ہے کیوں نہیں بولتے؟ کلکتہ دور ہے کیوں نہیں بولتے؟ وہ بھی تو دور ہے. نہیں، اللہ والے کی زبان سے دلی نکلا تو دلی نکل کرے گا. زبان ہے اللہ والے کی، اور دلی تو نہیں نکلے گا کیونکہ اللہ والے کی زبان سے نکلا ہے. یہ نظام الدولیا ہے. کہنے بیٹھے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. بس جب بھی آپ ان بزرگوں کے واقعات سنیں، ان سے عقیدت محبت کا اظہار کریں. دلی جانا ہو تو ضرور دلی کے شہنشاہ کی بارگاہ میں جائیں، وہاں ماتھا ٹیکیں، کیونکہ بڑے بڑوں نے وہاں جا کر اپنی عاجزی اور اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی اس علاقے کو دیکھنا چاہے، علاقے کا نام بستی حضرت نظام الدین ہے. ٹرین والوں نے بھی حضرت نظام الدین لکھا ہے. کچھ لوگوں کو کیا کہیں، وہ لوگ حضرت چھوڑ کے خالی نظام الدین بولتے رہتے. اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے. آج یہ گفتگو کو ختم کرتے ہیں. تھوڑا سا تاخیر ہو گئی آج آپ لوگوں کو، لیکن طبیعت چاہ رہی تھی حضرت نظام الدین پر کچھ کہوں. پچھلے جمعہ یعنی کل پرسوں کے جمعہ میں منصف ایڈیشن میں میرا ایک بڑا آرٹیکل بھی حضرت نظام الدین کی سیرت پہ آیا ہے. آپ حضرات چاہے تو اس کو پڑھیں اور مزید تفصیلات آپ کو حضرت کی معلوم ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اسے قبول فرما. کہنے سننے کے دوران جو کمی کوتاہی لفظ خطا ہوئی سے معاف فرما دے. اللہ والوں کے ذکر کی برکت سے اور حدیث پاک کی برکت سے، قرآن پاک کی آیات کی برکت سے ہماری تمام دعائیں قبول فرما، مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما. جتنے حضرات حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما. جن نے جو دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اپنے فضل و کرم سے دو نعمتیں دنیا عطا فرمائی ہیں، ان پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. ہمیں سیدھے راستے پر چلا، گمراہیوں سے بچا، ظاہر باطن پاک صاف فرما دے. ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول فرما. جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ سے عطا فرما، اور جو جس مرض میں مبتلا ہے سب کو صحت عطا فرما. دلوں کے میل کو دور فرما دے. یا اللہ جن گھروں میں بچیاں بیاہی بیٹی ہیں شادیوں کے مرحلے آسان فرما دے. شادی شدہ لوگوں کو خوشحال زندگی عطا فرما. بے اولاد لوگوں کو دولت اولاد نصیب فرما. اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اسلام دشمن طاقتوں کے عزائم کو کمزور کر دے، ناکام بنا دے. اور یا اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرما، ایمان پر مضبوطی نصیب فرما، اسلام پر قائم رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.